آج کی میری یہ کہانی کا موضوع ساس سسر اور ماں باپ کے درمیان گھومتا ہے، جو ہماری سوچوں کو نہ صرف یکسر بدل دے گا بلکہ ہمارے رویوں کو بھی درست کر دے گا۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتی کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ آپا کی صورت لاکھوں میں ایک تھی۔ کسی کی شادی میں اقبال بھائی نے دیکھا، تبھی سے من میں بسا لیا اور امی کے پاس رشتہ بھیجا۔ امی کو گھر داماد کی ضرورت تھی۔ ہمارے والد سب وفات پا چکے تھے اور بھائی چھوٹے تھے۔ گھر میں کوئی مرد موجود نہ تھا اور ہمیں سہارے کی ضرورت تھی۔ ہم معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ والد صاحب 2 دکانیں اور ایک مکان چھوڑ گئے تھے جن کے کرایہ پر ہی گزر بسر ہو رہی تھی۔ اقبال بھائی بھی اکیلے تھے۔ ان کے والدین وفات پا چکے تھے۔ ان کی پھوپھی نے انہیں پالا تھا اور شادی بھی انہوں نے کروائی۔ وہ امی کی پرانی وقف کار تھیں۔ انہوں نے اقبال بھائی کو سمجھایا کہ اب تمہیں میری اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری اپنی اولاد موجود ہے، تم اپنا گھر بساؤ۔ جب یہ بات دولہا بائی کی سمجھ میں آئی تو انہوں نے گھر داماد بننا قبول کر لیا، کیونکہ ان کے خیال میں یہ ہم بے سہارا لوگوں کے لیے نیکی تھی۔ انہوں نے شادی کے بعد میری ماں کو حج بھی کروایا۔ جب امی حج پر جا رہی تھیں تو بہت خوش تھیں۔ سچ ہے کہ اتنا اچھا داماد قسمت والوں کو ملتا ہے۔ امی جان کو اب میری فکر تھی۔ دولہا بائی کے جاننے والے سعودی عرب میں تھے۔ انہوں نے امی جان کو اپنی ایک باکفار فیملی سے ملوایا۔ ان کا بھانجا کاشف بہت اچھا تھا اور روزگار کے سلسلہ میں وہاں مقیم تھا۔ حج کے دوران کاشف نے امی جان کی بہت خدمت کی اور ان کا دل جیت لیا۔ امی کو بھی وہ بیٹوں جیسا لگا۔ انہوں نے کاشف سے وعدہ لیا کہ جب تم پاکستان آؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ 6 ماہ بعد وہ پاکستان آیا تو ہمارے گھر بھی آیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اتنا مالدار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان کس قدر سادہ اور نیک دل ہے۔ اس میں ذرا بھی بناوٹ نہیں تھی۔ جب امی جان نے اپنی مجبوریاں بتا کر اس کو داماد بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ امی کو میرے رشتے کی فکر دن رات کھائے جا رہی تھی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس معاملے میں ہمدردی سے سوچے گا، لیکن فیصلہ کرنے کے لیے اسے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا۔ امی ان دنوں بہت پریشان تھیں، چاہتی تھیں کہ کسی طرح کاشف کو راضی کر لیں اور وہ نکاح پر راضی ہو جائے۔ وہ ہر طرح سے اس کا دل مٹھی میں لینا چاہتی تھیں۔ کاشف 15 روز ہمارے گھر ٹھہرا۔ اس دوران والدہ نے اس کی ایسی آؤ بھگت کی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ماں میری خاطر کسی کی اتنی خوشامد کر سکتی ہیں۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ صرف آپا سے پیار کرتی ہیں۔ امی ایک جہاں دیدہ عورت تھیں۔ وہ اس معاملے کو راز میں رکھنا چاہتی تھیں۔ اقبال بھائی سے بھی اس بات کو چھپا لیا اور کاشف سے کہا کہ ابھی کسی سے تذکرہ نہ کرے۔ 15 روز بعد امی نے کاشف کو فون کیا، بیٹا میں دل کی مریضہ ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تم جلد مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے، میں بیمار ہوں۔ مجھے طاہر سے پریشانی ہو گئی، بہتر ہے تم ہاں یا نہ میں جواب دے دو تاکہ میں امید میں نہ رہوں۔ میں بے آسرا عورت ہوں، چاہتی ہوں مرنے سے پہلے جوان بیٹی کا بوجھ کندھوں سے اتار دوں۔ امی نے کچھ اس طرح رکت سے بات کی کہ کاشف کو ہاں کہنے ہی پڑی۔ اس وقت لوہا گرم تھا، چوٹ لگانے سے کام بن گیا۔ ہمدردی کے جذبات سے سرشار اس نوجوان نے ایک مجبور بیوہ کا دل رکھ لیا۔ امی نے اسے اتنی مہلت بھی نہ دی کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے حالات سے آگاہ کر سکتا۔ امی کا خیال تھا کہ اس طرح وہ کاشف کی شادی میں رکاوٹ ڈال دیں گے۔ ان کی کاوشیں رنگ لائیں اور آنن فانن میری شادی ہو گئی۔ یہ شادی سیگا راز میں رہی۔ وہ 3 ماہ بعد آنے کا وعدہ کر کے جدہ روانہ ہو گئے۔ امی نے سکون کا سانس لیا۔ اب میں سہاگن تھی اور میری ماں پھولے نہیں سماتی تھی۔ وہ بڑے فخر سے کہتی کہ مجھے دونوں داماد ایسے ملے ہیں جو میرے گھر کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ ماں کی بات درست تھی۔
اقبال نے اپنوں کو ہماری خاطر چھوڑ دیا تھا اور اب کاشف بھی اپنے والدین سے کٹے ہوئے تھے۔ امی جان نے ایک بات اچھی طرح میرے ذہن میں بٹھا دی تھی کہ سسرال والوں کو زیادہ لفٹ نہیں کروانا، ورنہ وہ تیرے میاں کی کمائی لوٹ کر کھا جائیں گے۔ میں ان دنوں 17 برس کی تھی، عقل سے نہیں سوچتی تھی، جو ماں کہتی میں اس پر بڑا چڑچڑا عمل کرتی تھی۔ امی جان نے مجھے سکھا دیا تھا کہ ساس سسر کے حدود شوہر تک نہ پہنچنے دینا، وہ اگر رہنے آئیں تو ان سے سیدھے منہ بات نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے گلے پڑ جائیں گے۔ ٹھیک تھی ماں بات۔ کاشف جدہ سے لوٹے، انہوں نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی کر چکے ہیں۔ والدین کی آرزو تھی کہ وہ بیٹے کا چہرہ دیکھیں، لیکن پتہ چلا کہ بیٹے نے ان کو اپنی خوشی میں شامل کیے بغیر ہی کام کر لیا ہے، تو سخت ناراض ہوئے۔ تاہم مجھے دیکھتے ہی کی تمام ناراضگی ختم ہو گئی۔ تبھی انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دیں اور سونے کے زیورات بھی دیے۔ میری ساس کی آرزو تھی کہ وہ بیٹے کی اچھی سی بری بناتی اور دھوم دھام سے بہو کو بیاہ کر لاتی۔ انہوں نے یہ آرزو بھی پوری کر لی، مجھے خود بازار لے کر گئیں اور بہت عمدہ جوڑے خرید کر دیے، مٹھائی بانٹی، غرض اپنی خوشی پوری کی۔ میں مانتی ہوں کہ ان دنوں بہت نادان تھی۔ ساس سسر ان کے گھر والوں کا حسن سلوک بھی میرے دل کو موم نہ کر سکا۔ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی، جو ماں نے سکھا پڑھا دیا وہی میرے دل پر پتھر کی لکیر ثابت ہوا۔ سسرال میں 15 دن میں شہزادیوں کی طرح رہی، پھر ہم جدہ روانہ ہو گئے۔ جب میں روانہ ہونے لگی تو ساس مجھے گلے لگا کر رونے لگیں اور بولی، بیٹی ہمارا دل تجھ سے لگ گیا تھا، تیرے آنے سے رونق ہو گئی تھی اور تیرے جانے سے ہمارا گھر سونا ہو گیا ہے، وہاں جا کر خط لکھنا، ہمیں بھول نہ جانا۔ ساس ماں کی جگہ ہوتی ہے، ان کے احسانات کو میں نہ سمجھ سکی، ان کی محبت کو خوشامد جانا، ان کے آنسوؤں اور دعاؤں کی قدر نہیں کی۔ جدہ میں میرے خاوند اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، میں نے اتنی سہولتیں خواب میں بھی نہ دیکھی تھیں۔ میں بہت خوش قسمت تھی، میری تقدیر کھل گئی تھی۔ کاشف میرا بہت خیال کرتے تھے، وہ نجی خطوط گھر کے پتے پر منگواتے تھے، لہٰذا میں نے ان کے والدین کے خطوط کھول کر پڑھتی اور پھاڑ دیتی، ان کو نہ بتاتی کہ ان کے والدین اداس ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہے۔ 10 سال ہم جدہ میں رہے، وہ 3 بار پاکستان آئے، لیکن میں سسرال نہ گئی۔ میں نے کاشف کو مجبور کیا کہ وہ میری والدہ کے پاس ٹھہرے۔ اپنے والدین سے ملنے وہ 1-2 بار سرسری طور پر ہی گئے ہوں گے۔ اب میں 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی، ان کو بھی میں ددیال نہ جانے دیتی تھی، اور میری والدہ کی منشا تھی کہ ان کا خیال تھا کہ بچے دادا دادی سے دور رہیں گے، ورنہ وہ لوگ بچوں کی محبت کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر گھسنے کی کوشش کریں گے۔ انسان خطا کا پتلا سہی، لیکن جب رعونت حد سے بڑھ جائے تو خدا کی بے آواز لاٹھی اس کے سر پر آ لگتی ہے، تب اسے ہوش آتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ سکھ کے دن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میری بادشاہی بھی اس دن ختم ہو گئی جس دن کاشف کی کار حادثے کا شکار ہوئی اور وہ ناگہانی اس جہاں فانی سے رخصت ہو گئے۔ سارے چراغ یکلگ گل ہو گئے، میرے چار سو اندھیرا پھیل گیا، میں دیار غیر میں تنہا اور غیر محفوظ ہو گئی۔ ایسے برے وقت میں کاشف کے چند دوست کام آئے، انہوں نے میرے اور بچوں کے پاکستان جانے کا انتظام کیا، اور جو رقم کمپنی نے دینی تھی وہ بھی ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے مجھ کو مل گئی۔ میں جتنے عرصہ جدہ میں رہی ہمیشہ والدہ اور بھائیوں کو تحفے تحائف بھجواتی رہی۔ والدہ کا گھر حقیقتاً میرے خاوند کی کمائی سے چلتا تھا۔ اب مجھ پر برا وقت آ گیا تو میں نے مہکے کی طرف دیکھنا تھا۔ میری بڑی آؤ بھگت ہوئی، بھائیوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور ماں نے بھی پذیرائی کی۔ وہ رقم جو کمپنی والوں نے ادا کی تھی وہ تمام والدہ نے لے لی، اور تمہارے سسرال والوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس رقم کے دعوے دار بن جائیں گے، لہٰذا یہ پیسہ تم میرے نام جمع کروا دو۔ یوں ماں نے رقم بڑے بیٹے کے نام جمع کرا دی۔ اب بھائی مجھے ہر ماہ کلیل رقم بچوں کے خرچے کے لیے دیتے تھے۔
میرے بچے عیش و آرام میں پلے تھے، انہوں نے تنگی نہیں دیکھی تھی۔ اب ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترس رہے تھے۔ میرے ساس سسر ایک بار ملنے آئے تو والدہ نے بچوں کو آپا کے پاس بھجوا دیا اور ان سے ملاقات نہیں کروائی، خود بھی نہ ملی، اور مجھے بھی کہا کہ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں۔ جس کے ساتھ ناتا تھا جب وہی نہیں رہا تو اب ان لوگوں کی کہاں گنجائش ہے؟ وہ سیدھے سادے شریف لوگ تھے۔ مجھ سے کہا، بہو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں، بلا تکلف بتا دینا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ امی نے مجھے بعد میں سمجھایا کہ یہ تمہارا دل جیتنے کو ایسا کہہ رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ تم کو کمپنی سے کافی پیسہ ملا ہے، تم اب لاکھوں کی اسامی ہو۔ امی کا کنٹرول میرے دل و دماغ میں بچپن سے تھا۔ ماں قابل احترام ہستی ہے، مجھے ان کی برائی مقصود نہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ہستی بڑی ظالم ہو جاتی ہے جب اپنے بیٹوں کی خاطر خود غرض بن جاتی ہے اور بیٹی کا حق غصب کر لیتی ہے۔ امی بیٹے کے لیے اونچے گھروں میں رشتہ تلاش کر رہی تھیں تاکہ ان کو مضبوط سہارا مل جائے۔ بھائی سارا دن امی کے ساتھ میری گاڑی پر چڑھے پھرتے اور میرے بچے پیدل اسکول جاتے۔ میں چپ تھی، اف تک نہیں کر سکتی تھی۔ ماں جیسا چاہتی تھی ویسا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک خوشحال گھرانے میں بڑے بھائی کا رشتہ کر دیا، زیور و روپری سب میرے پیسوں سے بنایا گیا اور دلہن کا کمرہ سجا دیا گیا۔ گھر کی دوبارہ تعمیر بھی کروائی۔ اچھے گھروں میں رشتے ہوئے تو خرچے بھی اچھے کرنے پڑتے ہیں۔ روپیہ کچی مٹی کے ڈھیلے کی طرح ٹوٹتا رہا۔ بھائیوں نے گھر ٹھیک کرایا اور 2 مکان کرائے پر لگے ہوئے تھے، آپس میں بانٹ لیے۔ مجھے والد اور والدہ کی جائیداد سے بے محروم کر دیا۔ میں اور امی بچوں کے ساتھ اسی پرانے گھر میں رہتے تھے اور بھائی اپنی بیویوں کے ہمراہ بڑے مکانوں میں چلے گئے۔ گویا آنکھ اوجھل اور پہاڑ اوجھل، ہم مجھ کو اور ماں کو بھول گئے۔ میری رقم سے انہوں نے اپنی زندگی سنواری، آسائشیں حاصل کر لیں۔ اس کے بعد مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ بہن اور اس کے یتیم بچے کس حال میں ہیں۔ جب میرا بیٹا وسیم 5ویں میں تھا تو میں کوڑی کوڑی کو محتاج ہو چکی تھی۔ پڑھی لکھی نہ تھی کہ کہیں ملازمت کی کوشش کرتی۔ ماں سے کچھ کہتی تو وہ اپنی مجبوری ظاہر کرتی، کبھی بیٹوں کو کبھی مجھے برا بھلا کہنے لگتی تھی۔ خود اب کوڑی کوڑی کی محتاج تھیں، تمام روپیہ اپنے بیٹوں کو کھلا بیٹھی تھی۔ اب کوئی راستہ نہ تھا۔ ادھر یہ حال کہ میرے بچے تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے اسکول سے باہر ہو چکے تھے۔ میں کئی بار بھائیوں کے پاس گئی، انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیں اور بھابھیوں نے تو پانی تک نہ پوچھا۔ بھائی بولے، ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ جب بری طرح بیوگی کے حالات میں گر گئی تو ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی برائی نظر نہ آئی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بنے۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے کیا کیا؟ ان کی اولاد کو ان سے دور کر رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہ دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے، کلی طور پر بیوی بچوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو وہ اپنے پوتے پوتیوں کے سر پر ہاتھ رکھتے۔ ایک دن میں بازار گئی، چھوٹے بیٹے کی دوا لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے، کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے؟ خرم بیمار ہے، اس کی دوا لینی ہے۔ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مجھے رنجیدہ دیکھ کر بہت آبدیدہ ہو گئے، کہنے لگے، آؤ میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پوتے کو گود میں اٹھا لیا، وہ بخار سے بھینک رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، پھر کہا، بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو 2 منٹ کے لیے گھر چلیں۔
بچوں کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہے، ان کو دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ انہوں نے میرے لباس اور بچوں کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھے تو اندازہ لگا لیا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے دروازے سے گھر میں قدم رکھا، میری ساس نے کہا، بسم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ آج میری آنکھیں روشن ہو گئی ہیں۔ تم کیسے آئیں؟ یقین نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں پھاڑا، سینے سے لگایا، پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اپنے محروم بیٹے کی اولاد میں وہ اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کرتی جاتی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں رونے لگی اور خود کو ملامت کرنے لگی کہ میں نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا۔ ان کو ظالم سمجھتی تھی، حالانکہ خود ظالم تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میری ذات کی کچھ اہمیت ہے، میری بچوں کو کس کا تحفظ حاصل ہے اور یہ بے آسرا نہیں ہیں۔ جن بھائیوں پر تکیہ تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جن کو اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ گرچہ جواں سال بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے بوڑھے ساس سسر میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میرے اور میرے بچوں کی بھرپور مالی مدد کی تھی، اور وہ عزت تکریم مجھے اس گھر سے ملی جو واقعی ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگا لیا کہ یہ ہمارا خون ہے، اور میرے سر پر چادر ڈال دی کہ یہ ہماری بہو ہے اور بیٹی جیسی ہے۔ اس گھرانے کی عزت اس کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی کہ ان کو تکلیف دی۔ انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا تھا۔ اپنے بچوں کو جن سے چھپاتی تھی وہ تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے۔ ان کو کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا وہ کتنا تھا اور وہ رقم کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ بہو، غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ تب میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم کو بھائیوں کو دے دی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگے، بیٹی، غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی بن گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم کو جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتوں پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وہ واقعی فرشتہ صفت تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنے عرصہ ایسے لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ میں آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں اور نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے۔ اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پاتال میں ایسی پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہم کو ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور میرے چینل اردو وائس سینڈر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔